الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کو کئی احادیث میں بیان کیا گیا کہ جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھا جائے تو اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جس عمل سے پہلے اور عمل کے بعد بھی پڑھا جائے اس عمل کی بھی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تو عام لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دعا کے لیے ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو درود شریف پڑھنا ہے اور بعد میں نہیں، بلکہ کہ جس عمل سے پہلے اور بعد میں۔ اور درود شریف جو ہے اس کا مقصد دیکھیں، یہ جو لفظ ہے صلاۃ اور اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور ہم بھی جب پڑھتے ہیں اس کی معنی علماء نے بیان کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے ملانا، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق جو ہے نبی علیہ السلام سے جڑ جائے۔ یعنی درود شریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا جو تعلق ہے اس کا روحانی، ذہنی، لفظی تعلق جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے جڑ جائے۔ تو صلاۃ ملانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضرور بندہ کرے کہ جب پڑھے تو ذہن اور سوچ حضور علیہ السلام کی طرف ہو، یعنی کسی نہ کسی درجے میں وہ تعلق جو ہے وہ اس کا حضور علیہ السلام سے جڑ جائے، تو وہ یعنی سمجھیں کہ درود شریف کا کمال ہے۔ کیونکہ جب آپ علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے تو وہ بالواسطہ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے بندہ، سمجھ لیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام میں وہ صفت ہے کہ آپ اللہ پاک کے بہت قریب ہیں، تو جب ان سے قریب ہوا یا ان سے جڑا تو اب وہ اللہ پاک کے بھی قریب ہو جائے گا۔ خیر، یہ مہینہ شعبان شریف کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے امور پیش آتے ہیں۔ اگلا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی کافی ہدایات ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس مہینے میں، کیا کرنا چاہیے۔ تو مشائخ یعنی اولیاء، صلحاء، خاص طور پر مشائخ اور متبعین طریقہ محمدی مثلا سیدنا عبدالعزیز دباغ اور ان کے متبعین، اور ان کے اوپر بھی جو بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی اور دوسرے سارے، انہوں نے کئی چیزیں بیان کی ہیں جو انہوں نے سمجھی ہیں، بلکہ بعض نے نبی علیہ السلام سے بعض باتیں سنی اور وہ بیان کی اس مہینے اور اگلے مہینے کے متعلقہ کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک آج آپ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اسی سلسلے کے کہ ان کو مراقبہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور کیونکہ وہ شعبان کا مہینہ تھا تو آپ علیہ السلام نے شعبان اور رمضان کے متعلق کچھ ہدایات، کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو اس میں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی نفع ہے، خاص طور پر جو طریقہ محمدی پر چلنے والے، اور سب کے لیے ہی بہت فائدہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں جو کم و بیش قریب مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ اس طرف کیا، فرمایا کہ اللہ تعالی اعمال سے زیادہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ وہ نیت مطلب یہ ہے، یہ عمل سے
بہتر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ جل مجدہ تو دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے، بندے کا عمل بھی، اس کا اخلاص بھی، اس کی نیت بھی، لیکن زیادہ توجہ اللہ پاک کی بندے کی نیت پر ہوتی ہے، کیونکہ عمل میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی بھی ہو تو وہ نیت سے جو ہے بعض دفعہ وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگر نیت میں فتور آئے تو عمل جتنا بھی اچھا ہو تو اس کا اجر نہیں ملتا، اور عمل میں کچھ بات ہو اور نیت اچھی ہو تو اس کا جو ہے وہ معاملہ بعض دفعہ بندے کا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو نیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نیت کا تعلق اللہ پاک سے ہے کہ بندہ اللہ پاک کو کتنی اہمیت دیتا ہے اپنی زندگی میں، اس عمل میں جو وہ کر رہا ہے اس کے نزدیک اللہ پاک کو کتنی اہمیت اور ترجیح کتنی دیتا ہے، امپورٹنس جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ یہ بندے کے دل کا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی نیت کو زیادہ دے، اس لیے نیت درست کرنا پہلے ضروری ہے، اور پھر عمل بھی درست ہو، عمل بھی یعنی اطاعت کا ہو۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث شریف بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ عمل تو محدود ہوتا ہے، عمل تو وہ ایک حد کے اندر کر سکتا ہے، لیکن نیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ نیت اس کا دل چاہتا ہے میں اللہ پاک کو راضی کروں اور اللہ پاک کی رضا حاصل کروں، قرب حاصل کروں، اچھی سے اچھی نیت وہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں، یعنی رمضان شریف جو ہے، اس میں اللہ پاک جس کو توفیق کا معنی اسباب دیں، مہیا کرنا، یعنی صحت ہو گئی اور جی مال ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، تو وہ تو جتنے اللہ پاک دے اتنا بندہ وہ عمل کر سکتا ہے، اعتکاف کرے گا، صدقہ کرے گا، جو اللہ پاک نے وسائل دیے اگر وہ ان کو استعمال کرے۔ تو یہ بھی یہاں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ وسائل کو کہتے ہیں۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آئے گا آپ سے پکڑ کے عمل شروع کرا دے گا۔ توفیق کا معنی ہے کہ وسائل، مثلا پیسہ دے دیا، اب یہی توفیق ہے زکوٰۃ کی۔ اب اگر وہ نہیں دے گا، اسی لیے تو جرم ہے نا، خود سوچے نا، مثلا کسی بندے کو قیامت والے دن پوچھا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے آپ نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ وہ کہتا ہے مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی، پھر تو اس کی جان چھوٹ گئی نہیں، اس کو مار پڑے گی بڑے سخت، اگر اللہ پاک نے اس کو معاف نہ کیا، توبہ اس نے نہ کی۔ وہ اس لیے کہیں گے کہ توفیق کا مطلب یہی تھا جو آپ کو پیسے دیے گئے، نصاب تک پہنچ گیا آپ کا مال، اسی کا نام توفیق ہے۔ آپ جب بالغ ہو گئے، پیسے اتنے پاس تھے، بس یہ توفیق ہے۔ نماز کی توفیق کیا ہے؟ بالغ ہونا، عاقل ہونا، نماز کا وقت ہونا، صحت ہونا، کپڑے پاک ہونا، سطر ٹانگنے کے لیے کپڑے، یہ ساری توفیق اسی کا نام۔ توفیق اس چیز نو نہیں کہندے کہ کسی نے پھاڑ کے تو مسجد وچ لے آئے۔ بہت سارے بندے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں، ان کو جب کہیں نماز اللہ توفیق دے دا تے پڑھ لان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت بے ادب قسم کے بندے ہیں، بہت ہی بے ادب قسم کے بندے۔ کیسے کہ یہ گویا یہ کہہ رہے ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ ہی نہیں ہمیں پڑھا رہا، پڑھنے دے رہا۔ اب اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ یعنی جو بندہ یہ اللہ توفیق دے دا تے کر لان۔ ایک ہے کہ بھئی اللہ پاک اسباب دے، بندہ بیمار ہے، مطلب ہے کہ یعنی اور کوئی اس کے پاس ایسی کوئی چیز، مطلب پیسے ہی نہیں ہے، تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو میں زکوٰۃ بھی دے لوں۔ لیکن ایک جس کے پاس مال ہے، اب وہ یہ کہتا ہے، تو وہ جو ہے بے ادبی کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تو بھائی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، اللہ ہی نہیں دینا۔ حج کے پیسے ہیں، صحت ہے، ہزاروں پیسے بھی ہیں، اس کو کہیں جی چچا جی بھائی جان آپ حج کر لیں، وہ کہتے جب اللہ بلائے گا تو ہم چلے جائیں گے، تو اللہ نے تو بلا لیا ہے۔
اللہ پاک نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ پاک نے استطاعت دی، قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، بلا لیا اللہ نے فرمایا ہر بندہ جس کے پاس صحت اور مال ہے میں اس کو بلا رہا ہوں آئے میرے گھر کا حج کرے۔ اب اس سے زیادہ بلانا کیا؟ اب یہ بہانے بوتے یعنی ہوتے ہیں، بھئی بندہ کرنا نہیں چاہتا تو پھر ایک وہ اپنے شیطان کی طرح عذر بھی پیش کرتا ہے، تو وہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو یہاں جو آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اس میں یہ بھی بات آ گئی کہ توفیق نام ہے وسائل کا مہیا کر دینا، اب بندے نے اس کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو بندہ تیار رہے، یعنی اللہ نے جو طاقت دی اس کو۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے اعمال میں سے ایک جو بہت اہم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اعمال میں سے ایک بہت اہم عمل وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور پورے سال میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا اس کی تعلیمات کو دہرایا جاتا اور ان کا دورہ کروایا جاتا۔ جبریل علیہ السلام میرے ساتھ دہراتے، صحابہ پھر آ کر مجھے یعنی سناتے اور ایک دوسرے کو بھی، نہ صرف علمی طور پر بلکہ اپنے اعمال کا بھی دورہ کرتے، یعنی ان پر بھی نظر ڈالتے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رمضان کا ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن کا دور کرتے۔ اس کا دور کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو ٹیچنگز، وہ جو تعلیمات ہیں جتنی اتر چکی ہیں وہ ساری دہرائی جاتی۔ مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا تھا تعلیمات، آپ علیہ السلام یہ اشارہ فرما رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ وہ عمل میں بھی کتنی آ چکی ہیں۔ بھئی اعمال کا بھی دور ہوتا اور قرآن کا بھی دور ہوتا۔ ایک ہے قرآن مجید پڑھنا، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ہے بھئی جو پھر آئے مثلا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ کرو وہ نہ کرو، اس کا بھی محاسبہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ فرمایا ہمارے دور، حضور علیہ السلام فرمایا ہمارے دور میں یعنی صحابہ کے دور میں تو یہ تھا کہ جو قرآن پڑھا جاتا تو وہ اپنا محاسبہ بھی اس میں ہی شامل ہوتا، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہوئے بعد میں عمل کریں گے۔ تب تو علمی اور عملی ایک ہی بات ہوتی تھی، یعنی جو بھی تعلیمات نازل ہوتی وہ فوراً ان کے عمل میں لے آتے، اس کو عمل میں لے آتے۔ مگر اب چونکہ علم اور عمل میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھ گیا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ رمضان میں اپنے پورے سال کے اعمال کا محاسبہ کریں، شوال سے لے کر شعبان تک کیا کچھ کیا اور ہوا۔ یعنی فرمایا کہ آپ کیونکہ علم اور عمل میں بہت فاصلہ ہے تو رمضان میں دور کرایا جاتا ہے، اور شعبان میں بھی دیکھیں نا اللہ پاک فرشتوں کو بھی ایک سال کا حساب کتاب ان کے حوالے ہوتا ہے کیا کرنا ہے، تو بندے کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ بندہ بھی اپنا ایک سال کا حساب کتاب کرے، یعنی فرشتوں کا تو اگلے سال کا حساب دیا جا رہا ہے، ان کا بھی اپنا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو بندے کے لیے اس میں ایک یہ سبق ہے کہ وہ اپنا پورے رمضان یعنی شوال جو رمضان کے بعد مہینہ وہاں سے لے کر یہ شعبان تک پورے اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کا مطلب ہے دیکھے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ رمضان میں جس طرح باقی وہ جدول بنے ہوئے ہیں، شیڈول بنے ہوئے ہیں، یعنی شیٹس بنی ہوئی ہیں وہ پورے حساب کی، اس کا بھی چارٹ ہے، یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام اشارہ بھی کیا کیسا وہ ہو، اس کے اوپر اپنا نام لکھیں، اور جب اللہ کی راہ کو بندے نے شروع کی، یعنی جب وہ توبہ کی، جب وہ کوز شروع کیا، جب اس نے چلنا شروع کیا اللہ کی راہ میں، تو اس پر اپنے وہ تاریخ بھی لکھے، نام لکھ کر، پھر اسی کے مطابق آپ کو رمضان کی ہدایات دیں گے کہ فرض نمازیں، تراویح علاوہ باقی نفلی اعمال کی جگہ ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر کسی سال میں بندے نے کوئی کیا کیا کمی کوتاہی کی، کوئی ذکر نہیں کیا، نمازیں مس کی ہیں، اور گناہ ہوئے ہیں، ذکر نہیں کیا، ٹھیک نہیں کیا، اس میں
یہ چیز اس طرح ابھی آپ کو یعنی دکھا بھی دیتا ہوں، اس میں جو ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آ رہا ہے اسکرین میں یہ؟ جی جی ہاں ہاں ہاں، تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ اوپر یعنی بندے نے اپنا یعنی نام جو ہے وہ لکھ کر، اور اس کے بعد جو ہے ہاں اس کے بعد اپنا یعنی آغاز لکھ کے بھی کب وہ کیا اس نے، تو اس میں پھر جو ہے اپنے ترتیب کے ساتھ وہی شیٹیں جو ہے کوئی شوال، پچھلا جو شوال گزرا ہے مثلا، تو آپ نے جب شروع کیا تو کون سی شیٹ پر بندہ تھا، کون سا زبان کی اصلاح کر رہا تھا، آنکھوں کی اصلاح کر رہا تھا، آخر کہیں سے تو اس نے شروع کیا ہے پچھلے شوال میں رمضان کے بعد، تو وہ دیکھے ڈیٹ کہ میں نے کہاں شروع کیا تھا۔ اسی طرح جو ہے جو ذکر اذکار تھا وہ کون سا تھا جو بندہ کر رہا تھا، کتنا کیا، کیا وجہ تھی اگر وہ صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح اس عرصے کے دوران کوئی ذمہ داری دی گئی اس کو، مثال کے طور پر دین کے بارے میں، بھئی آپ نے مثلا دین کی دعوت دینی ہے، یا آپ نے کچھ اور کرنا ہے، کچھ بیانات کرنے ہیں، یا کچھ مطلب ذکر اذکار کرانا ہے، کوئی بھی دین کے معاملے میں کوئی یا دنیاوی کوئی ذمہ داری دی گئی، اس حوالے سے اس کو پورا کیا، کیسے کیا، اور کیا کوئی کمی کوتاہی تھی۔ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی کیا، تو یعنی کتنی بندہ وہ جماعتوں میں حصہ لیا اس نے، یا عورت ہے تو کیا اس نے عورتوں کو دعوت تبلیغ مطلب کی۔ اسی طرح جو ہے مجالس جو ہفتہ وار ہوتی ہیں، اسی طرح اس میں پھر یہ بھی ہے یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں لکھنا کہ اس سال کے دوران رشتہ داروں سے یا طریق یا لوگوں کو جو دینی جن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان سے کوئی اختلاف تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کا حل پھر اس نے کر دیا ہے، یا ابھی وہ اسی طرح ہے۔ اختلاف ہونا تو کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان مختلف چیزیں سوچتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کو حل کرنا، اختلاف مطلب فیملی سے بھی ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے، کاروباری لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جو ہے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو دین داروں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پھر جو ہے وہ حل مطلب یعنی بھئی کیا کیا، وجہ کیا بنی تھی، اور یعنی حل کیا تھا، اور اگر کوئی بیعت کی ہوئی ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے تو اس کی جو شرائط تھی وہ بندے نے پوری کی ہیں یا نہیں کر رہا، یا کیا ہو رہا ہے۔ تو جتنی بھی یہ کمیاں تھیں ان کو رجب اور شعبان میں دور کرنے کی کوشش کی یا نہیں، تو ان کمیوں کو دور کرے تاکہ اس کو پتہ چلے، کیونکہ آخر اللہ پاک نے حساب لینا ہے، تو جیسے کہا گیا کہ حاسبو، کہ تم اپنا حساب خود لو، اس سے قبل کرو کہ تم سے حساب لیا جائے، پھر بندے کو زیادہ مشکل آ جاتی ہے۔ تو ایک بندہ دکاندار ہے، وہ حساب کتاب کرتا ہی نہیں بالکل، تو اس کو کوئی پتہ نہیں نفع میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے، تو کوئی نفع میں جا رہا ہے نقصان میں، تو اگر اس کو پتہ چل گیا میں نقصان میں ہوں تو کم از کم وہ کوئی طریقہ ہی اختیار کرے گا، وہ سوچے گا مجھے نقصان ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، میں فلاں چیز بیچوں فلاں نہ بیچوں، یہ کروں قرض لوں وہ کون، اگر نہیں کرے گا تو ویسے کھچڑی سی پکی رہے گی، اور یک دم پھر جب پکڑے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ مختصر سا جو عمل آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ کا یہ بنتا ہے، میں پھر آسان زبان میں بات کر لوں کہ آپ جو ہے وہ پچھلے پورے سال کا اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی حج یا فرض تھا تو زکوٰۃ کا بھی آپ نے کیا، پھر دین کا کام جو تھا وہ کتنا کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کا کام وہ کتنا کیا، پھر تیسری بات جن لوگوں کے ساتھ معاملات بگڑے ہیں، معاملات خراب ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، فتنہ فساد ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حل بھی نکالا ہے، یا وہ بغض ابھی دل میں ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ خود تو ہر بندہ ہی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں،
کہ دوسروں سے پتہ کرنا، مثلا بیوی کو کہنا کہ آپ میرے بارے میں کیا سمجھتی ہیں، مجھ میں کیا کمیاں ہیں یا کیا خوبی ہے، تو وہ بتائے گی۔ اس طرح پڑوسی سے پوچھنا، بھئی آپ اچھے بندے ہیں، مجھے بھی بتائیں کوئی آپ کو جو میرے میں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو وہ ضرور اپنا بتائیں۔ اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں کہ چاچا جان مجھ میں شرمائے نہ، یا جو بھی جھجکے نہ، مجھے بتائیں کھلے دل سے مجھ میں کیا کمی ہے۔ اپنے دوستوں سے پوچھیں، گاؤں والوں سے پوچھیں۔ جب آپ کھل کے موقع دیں گے تو وہ بتائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ورنہ تو وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، یہ جی برا نہ منا جائے، تو ایسے ہوتا بھی ہے، لوگ برا مناتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو جزا دے، دعا دی آپ نے کہ جو میرے پاس تحفے لے کے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے تحفے؟ فرمایا کہ میری کمی کوتاہیوں اور عیبوں کے تحفے۔ یعنی کوئی بندہ آ کے بتائے کہ آپ میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ آپ کو خیر اور آپ کو نفع دے رہا ہے صحیح میں، اور جو خوش آمدیاں کر رہا ہے، چاپلوسیاں کر رہا ہے، اور زمین اسمان کے خلاف میں آپ کی تعریف جس طرح ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ تو آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مجلس میں تھے، ان کا ایک مرید تھا، وہ بڑا لائق اور بڑا اعلیٰ اور سارا کچھ، تو دوسروں نے اس کے تعریف کی، کہا کہ حضرت یہ تو آپ کا ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھا علم والا اور عمل والا، بھائی بڑے ہی اللہ نے اس کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو دوسروں نے جب تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو مردود ہے، یہ تو ہمارے پاس بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہے، اٹھ جاؤ نکل جاؤ، اس کو نکال دیا مجلس سے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی کو تباہ کر دیا ہے، تم نے تو تلوار مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کہ میں نے جو بات کی ہے وہ ڈھال بن گئی ہے، وہ شیلڈ بن گئی، اس نے بچایا۔ کہ تعریف کرنی ہو تو فرمایا کہ پیچھے کرو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے، دوسروں کے سامنے، اس کے سامنے وجہ دیں۔ تو یہ چیز، تو یہ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے، یہ پورے بندے کے سال کو درست کر دیتا ہے۔ اس کے جس طرح میں نے بتایا کہ بھئی جب دوسروں سے آپ پوچھتے ہیں نا، وہ اصل پکچر تب، تصویر تب ملتی ہے۔ اپنا پڑوسی جو کھلے دل سے کہے، آپ کو بتائے بھئی آپ میں یہ چیز ہے، یہ ہمیں پسند نہیں، بیوی بتائے، بیوی کو خاوند بتائے، خاوند کو بیوی، رشتہ دار بتائیں، چلو وہ برا کہیں اچھا کہیں سمجھ لیں، اگر تو برائی بتائی تو یہ آپ کے لیے بڑی ہی یعنی بہتری ہے، اس میں آپ بہتری کر سکتے ہیں، آپ درست کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں ڈاکٹروں کے پاس تو لوگ جا کے خوش ہوتے ہیں جب جی وہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے، جب پتہ چل گیا جی ہماری بیماری کا یہ ڈاکٹر بڑا قابل ہے، اس کو فیس بھی دیتے ہیں، جی اس نے میری بیماری تشخیص کر دی ہے۔ وہ جو بندہ یا روحانی معالج یا دوسرے وہ تشخیص کرتے ہیں، وہ ڈنڈا لے کے اس کے پر سوار ہو جاتے ہیں، اس نے تشخیص، اس نے تو آپ پر انعام کیا، وہ چیز جو آپ کو دوزخ میں لے کے جس نے جانا تھا وہ آپ کو جو ہے وہ جانا۔ اب اس کے آخر میں میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، حدیثیں سبھی بڑی خوبصورت ہیں اور اعلیٰ ہیں، جو آپ علیہ السلام کا کلام ہے، اس میں نور، یہ ان میں بھی خوبصورت ترین اور ایک بہت ہی حوصلہ دینے والی، ایک بہت ہی امید دلانے والی حدیث ہے۔ یہ یاد کر لیں، خاص طور پر جو بندے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، طریق پہ چل رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ یاد ہونے، کیونکہ یہ حدیث ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھائے گی۔ وہ کیا حدیث ہے؟ یہ امام مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا، اس کو میں بھی عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان العبد لیلتمس مرضات اللہ يلتمس مرضات الله ولا يزال بذلك فيقول الله عز وجل بجبريل ان فلانا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان، اب آپ غور سے سنیں، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، یعنی جو انسان کوشش کرتا ہے، مثلا اس نے اللہ کی راہ اور اللہ تک کے قرب کا جو سفر ہے، طریق ہے، سلوک ہے، جو بھی وہ کر رہا ہے، اس نے وہ شروع کر لیا اور اس کی کوشش آخر کیا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، یہی ہے نا اس کی کوشش، اور تو کچھ نہیں، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بندہ شروع کر لیا لیکن ابھی تک وہ یعنی پہنچا نہیں، ساری شیٹیں بھی چیزیں بھی رہتی ہیں لیکن کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے فضل و رحمت پر امید رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، یعنی کوئی ابھی کر نہیں سکا لیکن کوشش کر رہا ہے، صرف کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے، بس اپنی بھائی ذکر بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ساتھ اپنا طریق پہ بھی چل رہا ہے کوشش، لیکن ابھی اس سے ہو نہیں رہا، لیکن کوشش نہیں چھوڑی اس نے۔ تو جب کوشش نہیں چھوڑی تو فرمایا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا، چاہے اس سے وہ پوری نہیں ہو سکی بات۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، چاہے وہ حاصل نہیں کر سکا لیکن کوشش کر رہا ہے، اس نیت اس کی اچھی ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، پھر گناہ میں گرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر آگے نیکی پہ چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے گناہ میں، پھر توبہ کرتا ہے، اٹھتا گرتا اٹھتا، یہ چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس کے پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ پہنچے گا، فرمایا جب کوشش ہی اللہ پاک دیکھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جبریل سے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا، کوشش کر رہا تھا، اب اس پر میں نے اپنی رحمت نازل کر دی، یعنی اس کی جو کمی کوتاہی تھی وہ اپنی رحمت سے پوری کر دی۔ اب وہ تو اپنا یعنی کر رہا تھا، گر پڑ رہا تھا، تہدید کر رہا تھا، لیکن بہت ساری اس میں کمیاں کوتاہیاں تھی ابھی، لیکن وہ میں نے اپنی رحمت سے اس کو فل کر دیا ہے، پر کر دیا اس کا ساری کمی کوتاہی، تو اب یہ میرا مقرب بندہ ہے، میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، چاہے اس نے پورا کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کی نیت اور کوشش پر کہ وہ میں جیسے یہ آپ لوگوں کے لیے سبق، کئی لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے شیطان ان کو نا امید کر دیتا ہے، دیکھو جی آپ کر رہے ہو، آپ تو پہنچے ہی نہیں، پتہ نہیں کب پہنچنا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر غفلت ہو جاتی ہے، کیا کرے نا، اس پر ہے ہی نہیں، میں جو اللہ پاک نے جو فضل اور رحمت کا وعدہ کیا وہ اس پر ہے ہی نہیں، بلکہ اس پر ہے کہ تم نیت اچھی کر کے کوشش کرو اور گرتو تو اٹھ کھڑے ہو، گرو تو اٹھ کھڑے ہو، گرو تو اٹھ کھڑے ہو، پہنچے ہو یا نہیں پہنچے، راستے میں ہی کہیں اللہ کی رحمت کی نظر جو ہے وہ اس پر پڑ جاتی ہے کہ یہ بندہ آخر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نہیں پہنچ رہا، جو اس میں کمی کوتاہی ہے وہ ساری میں اپنی رحمت سے پوری کر دوں۔ تو فرمایا جبریل کو اللہ پاک بلا کے دیکھو نا کتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کو کہ فرماتا ہے کہ فلاں بندے پر میری رحمت ہو چکی ہے، اب وہ میرا مقرب بن گیا ہے، اب وہ میرا ولی ہے، دوست ہے، تو جبریل پہچان لو اس کو۔ پھر جبریل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے، تو جبریل کی آواز ساتوں آسمانوں میں گونجتی، اتر تو اعلان ہوتا ہے، ایک دو گاؤں سنتے ہیں، 5 گاؤں، ہمارے وہ سپیکر آج ٹھیک کر رہے تھے، کتنی دیر یہی نہیں ٹھیک ہو رہا، مطلب یعنی وہی بھی نہیں پہنچتی دور تک، تو جبریل جب بولتے ہیں وہ 7 آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، اتنی بڑی آواز اور اتنی اس کی اناؤنسمنٹ پاورفل ہے، اتنی آواز اور اتنی خوبصورت اور سریلی آواز ہے اس کی، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، جس طرح کا اعلان وہ فرمائے، تو فرمایا کہ 7 آسمانوں کے فرشتے یہ سنتے ہیں جبریل کا اعلان، پھر فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے، کیوں؟ وہ نیت کر کے کوشش کر رہا تھا، پہنچا ہے نہیں پہنچا، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ نیت کر کے اپنی کوشش کر رہا تھا، گر پڑ رہا تھا، اللہ کو اس پر پیار آ گیا، اس پر رحمت کر دی اللہ نے، اب وہ اللہ کا مقرب ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا
اللہ کی رحمت اور اللہ کا مقرب بن چکا ہے، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے، زمین والے فرشتوں میں بھی، اور جو چرند پرند یہاں تک کہ جو ہے جاندار مچھلیاں، یہ سارے مطلب یعنی اس کو جانتے ہیں یہ بندہ اللہ کا مقرر۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے لیے ایک جو ہے امید کی ایک بہت بڑی کرن نہیں بلکہ سورج ہے، کہ بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ناکامی اس کی ہے جس نے نیت خراب اور کوشش چھوڑ دی، یعنی اس کے لیے کوئی ناکامی نہیں ہے جو نیت کر کے کوشش بس کرتا، چاہے وہ پورا ہو یا نہ ہو، اس سے اللہ پاک کو غرض نہیں، لیکن جو ہے اس نے کوشش نہیں چھوڑی۔ ناکام وہ ہوگا جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیٹھ گیا مجھ سے نہیں ہوتا میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو بندے یہ شیٹ پر ٹک کرتے ہیں وہ 100% کامیاب ہوتے، اس کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی گناہ اس پہ لکھے ہیں انہوں نے نہیں کیے آج، اور جو کراس لگاتے ہیں وہ بھی کامیاب ہے، وہ 95% کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دو گناہ ہو گیا ہوگا، 95 نمبر ملے 100 میں سے، تو یہ تو کامیابی ہے نا۔ تو پھر فیل کون ہے؟ جس نے کچھ بھی نہیں لگایا، نہ ٹک نہ کراس، بس چپ ہے، وہ فیل ہے، مطلب جس نے کوشش نہیں کی، جس نے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث بتا رہی ہے ہمارے لیے، یہ بہت آسانی پیدا کر دیتی ہے چلنے والوں کے لیے، کہ کوئی اللہ کی راہ پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہیں پہنچنا، اس نے پہنچانا ہے، ہم نے نہیں پہنچنا، ہم نے صرف اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے، اور جو ہمارے بس میں ہے وہ کر لیں، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں 2 ہی طریقے ہیں، یا تو نیکی پر چل رہے ہو، صحیح چل رہے ہو نیکی کے راستے پہ، تو پھر شکر بس کرو، اللہ کا شکر کرو، تکبر مت کرو، تواضع اختیار کرو، یا پھر تم غلطی پر چل رہے ہو یا غلط راستے پر چل رہے ہو، غلط راستے پر یعنی گر گئے ہو، یعنی گناہ ہو گئے، تو فرمایا پھر توبہ کر لو، پھر توبہ کے جھنڈا لے لو، دونوں طرح تم کامیاب ہو، نیکی کر رہے ہو تو شکر کرو اور اخلاص رکھو، پھر بھی تم کامیاب، گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لو، پھر بھی تم، تو اب ناکامی کہاں؟ ناکامی اسی کے لیے ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے پھر جہنم میں چھلانگ لگانا چاہے، اللہ شیطان کی طرح اللہ کا قرب نہ چاہے اور بحث میں بحث کا یہ کرے، تو وہ بندہ ناکام ہے۔ باقی کے لیے کوئی بھی، وہ سنا نہیں آپ نے کہ 100 بندوں کا قاتل، اس کا بھی اللہ پاک نے سبب بنا دیا، کیونکہ نیت اور کوشش 2 چیزیں تھیں، وہ پہنچا اس بستی تک نہیں، اس نے ان 100 بندوں سے معافی مانگی نہیں، اس نے صرف نیت کر لی اور کوشش کر لیجیے میں چل رہا ہوں چل رہا ہوں چل رہا ہوں چل رہا ہوں، اللہ نے 2 چیزیں دیکھی، اس پر رحمت کر دی، یہاں تک کہ فرشتے بھی کنفیوز ہو گئے، یعنی بھئی کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، اللہ کی رحمت اتنی بڑی، یعنی فرشتے تو کہہ رہے ہیں اس کو مارنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں اس نے جو ہے کوشش کی ہے، تو اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ پاک تو رحمان، ہر بندہ آپ کو چھوڑ دے گا، یاد رکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پہلے بندہ عالم ارواح میں تھا تو اس کو اس جہان نے بھی چھوڑ دیا، وہ اس دنیا میں آ گیا ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کا پیٹ بھی اس کو نکال دیتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پھر وہ ماں کے پاس رہتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے ماں کو بھی ماں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، پھر فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، پھر جو بہن بھائی ہیں وہ بھی ساتھ چھوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بیوی بچے ان پر وہ امیدیں لگاتا ہے، یہ میرے ساتھ رہیں گے، یہ میری وفادار رہے گی، وہ کئی تو وفاداری نہیں ہوتی، کئی ویسے ہی موت ہو، حادثہ ہو گیا، وہ بھی ساتھ، دوست یار ہے وہ بھی، پیسہ وہ بھی چھوڑنا، یعنی بندے کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا، مطلب ہر چیز جو ہے ایک ٹائم آتا ہے آہستہ 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 اس سے جدا کر دیتی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جو جدا نہیں اس سے ہوتی، وہ اللہ کی ذات، اور ہم بے وفاؤں سے دل لگا کے ان کو ٹائم دیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اکھا جی اچھے دوسروں، انہوں نے کو جب ضرورت پڑی انہوں نے ہمیں پوچھنا بھی نہیں، وہ اہمیت ہی کوئی نہیں، اور جس ذات ہمیشہ متوجہ ہے اللہ جل مجدہ اپنی مخلوق کی طرف، سمیع ہے بصیر ہے، جس نے چھوڑنا نہیں، یعنی بلکہ فرمایا کہ جس کو سب چھوڑ دیتے ہیں اللہ جل مجدہ، پھر بھی اس پر زیادہ اللہ پاک توجہ، بزرگ نے فرمایا کہ
جو گناہگار جب توبہ کرتے ہیں، گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی بات زیادہ توجہ سے سنتا ہے اس سے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک گناہگاروں کی آواز سنتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو محتاج ہی نہیں میرے ذکر۔ یہ بندے جو ہیں اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں، تو یہ چیز ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ شعبان بھی آ رہا ہے، تو اپنا محاسبہ کر کے اللہ پاک دیکھے نا کہ یہ کوشش تو کر رہا ہے، اپنا حساب کتاب تو کر رہا ہے، جو نہیں اس کو یاد یا نہیں کر سکا تو وہ اللہ پاک پھر اپنی رحمت سے پورا۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ صرف آپ نے نیت اور اللہ کی راہ شروع کرنی ہے، تو کوشش جاری رکھنی ہے، جہاں گر گئے اٹھ گئے، بس اسی دوران ہی اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے بندے پر، اور رحمت اور فضل ہو جاتا ہے بندے پر۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔ تو یہ ساری شیٹ بھی، طریقہ بھی پھر میاں صاحب سے آپ لے لیجئے، اور پھر اپنا ایک شیڈول بنا کے پورے ہر سال معمول ہو کہ جس طرح شعبان میں بھی اللہ پاک 15 شعبان کو ایک سال کا حساب کتاب فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے، بندہ بھی اپنا حساب کتاب موٹا موٹا کر کے لے اور درست کرے، اور لوگوں کو جس طرح میں نے عرض کی کے ساتھ معاملات اپنے درست رکھے، ان سے پوچھے کہ مجھ میں کیا کمی کوتاہی ہے، ان کو پھر دور کرے۔ انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ اللہ پاک پھر اس پر فضل و رحمت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت۔